معزز سامعین گرامی قدر، جب سے یہ نئی حکومت آئی ہے، دین پسند عمران خان کے خلاف احتجاج کرتے رہے کہ شاید بہتر وقت آئے گا، حالات بدل جائیں گے، نون لیگ کی یا کسی اور پارٹی کی گورنمنٹ آئے گی تو دینی طبقے کے خلاف اور جو FATF کی آڑ میں دینی مدارس، مساجد کے اکاؤنٹ پہ پابندیاں، چندے کے اوپر پابندیاں اور اس طرح کے معاملات خان کے دور میں جو دینداروں اور علماء کے خلاف چلتے رہے ہیں، اس حوالے سے علماء نے خان کی حکومت کی اپوزیشن کی، اور وہ 4-5 سال آپ کے سامنے اس ممبر سے بھی جب بھی کوئی خلاف دین، خلاف شاعر اللہ بات ہوئی، ہم نے بھی اپوزیشن کی، اور ہم نے اچھے اور بہتری کے لیے اپوزیشن کی، لیکن بڑے افسوس اور دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ابھی اس حکومت کے ابتدائی ایام ہے، یہ طفولیت میں ہے، چند ماہ گزرے پورے پنجاب کے اندر علماء کے خلاف جعلی مقدمات کی بھرمار کر دی گئی ہے، تاک کر مقدمات درج کیے گئے۔ ابو بکر معاویہ کا کیس اب ایک اوپن سیکرٹ ہے، کوئی خفیہ بات نہیں رہ گئی، کاندلیا والا میں اس کو آزاد کر دیا گیا، مجسٹریٹ نے کیا، الزام برادر اکبر حافظ ابتسام الہی ظہیر کے اوپر لگایا گیا، اس نے پنچایت کر کے چھڑوایا ہے۔ پنچایت کر کے 7-8 دن بعد بچے کے والد نے فون کر کے ترلے منتیں کر کے ان کو بلایا کہ اس مولوی کے ساتھ میرا پیچ اپ کرا دیا جائے، میں نے غلط فہمی کی بنیاد کے اوپر غصے میں جذبات میں مار کٹائی کے اندر اس کے اوپر الزام لگا دیا، اب یہ جب باہر آئے گا تو اس سے مجھے خطرہ ہے، تو میرا پیچ اپ، یہ معاملہ ہوا، اس چیز کا پیچ اپ کرایا گیا، بچے سے اٹیمپٹ آف ریپ کا پیچ اپ نہیں کرایا گیا، اٹیمپٹ آف ریپ کا مقدمہ خارج کیا مجسٹریٹ نے آن میرٹ، جب وہ خارج کر دیا گیا اصولی طور پہ بات ختم ہو جانی چاہیے تھی، لیکن اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور کی سوجی، اس کو اغوا کر لیا گیا 6 اپریل کو پولیس نے اغوا کیا، اس کے اغوا کی 15 کی کال پولیس کے اندر اندراج مقدمہ کی درخواست اس کے بھائیوں نے جمع کرائی، اور ان کو نہیں تھا پتا پولیس نے اٹھایا، انہوں نے کہا کوئی بندے اٹھا کے لے گئے، لیکن جہاں جہاں وہ CCTV فوٹیج دیکھتے گئے پتہ لگ گیا اوہو یہ تو پولیس والا ہے، اور یہ ابو بکر معاویہ فلاں پیٹرول پمپ، وہ ساری CCTV فوٹیج بھی میڈیا پہ چل گئی، آپ احباب کے علم میں ہوگا، گویا اغوا کیا گیا، لیکن عقل دیکھیے پوری پلاننگ کے ساتھ 7 اپریل کو جس وقت وہ پولیس کسٹڈی میں ہے، ایک مقدمہ درج کیا گیا قبرستان کے اندر ایک بچے کے ساتھ اس نے زیادتی کی ہے، اور قبرستان کے اندر بچے کے ساتھ زیادتی کے لیے انہوں نے FIR کے اندر یہ بھی لکھا کہ خون لگا ہوا ہے شلوار کے اوپر، یہ بات ہم اپنی زبانوں پہ نہیں لاتے لیکن آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے لا رہے ہیں، ہمیں تو شرم آتی ہے ایسی گفتگو کرتے ہوئے بھی، شلوار کے اوپر جو خون بھی لگا ہوا ہے، سپرم بھی لگے ہوئے، گویا بڑا مضبوط قسم کا انہوں نے اپنی طرف سے مقدمہ درج کر دیا، لیکن اگلے ہی دن جب CCTV فوٹیجز آنا شروع ہوئی انہوں نے کہا ہو یہ کیا ہو گیا، اور پھر جب میڈیکل رپورٹ آ گئی اب کہ اتنا پری پلانڈ واقعہ ہونے کے باوجود میڈیکل آیا کہ بچے کے ساتھ زیادتی نہیں ہوئی، نہ بچے کے جسم پہ کوئی زخم ہے، نہ یہ زیادتی کا خون ہے نہ یہ زخم کا خون ہے، تو گویا یہ جو خون کپڑوں پہ لگایا گیا یہ انجیکشن کے ذریعے لیا گیا ہے، میڈیکل بھی کلیئر آ گیا، پرچہ صاف 100% جھوٹا ہو گیا، انہوں نے کہا یہ بھی وار حالی چلا گیا، ایک اور جعلی مقدمہ درج کیا گیا کہ 5 مہینے پہلے فلاں ابن فلاں کے بچے کے ساتھ اس نے زیادتی کی تھی، 4 اپریل کی تاریخ ڈال کے ایک اور جعلی مقدمہ درج کر دیا گیا، وہ کل عدالت میں پیش ہوئے، جج کو کہا گیا یہ دیکھیں جی سارے پہلے یہ مقدمہ جعلی، اب ایک اور مقدمہ، اس کے مدعی آئے جن کو مدعی بنایا تھا، وہ عدالت میں بیان دے کے گئے نہ ہمارا بچہ کبھی اہل حدیث مدرسے میں پڑھا ہے، نہ ہمارے مکتبہ فکر کے لوگ اہل حدیث مدرسوں میں اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں، اور آپ کو حیران رہ جائیں گے وہ ابو بکر معاویہ کبھی اس مدرسے کا ٹیچر ہی نہیں رہا، جو وقوع بنایا ہوا کہ یہاں پہ پڑھا رہا تھا، اس بچے کے ساتھ زیادتی کی، اہل تشیع کے بچے یا غیر مسلک کے بچے اہل حدیث مدرسوں میں آتے ہیں؟ نہیں آتے، اس نے عدالت میں یہ جا کے بیان دیا کہ ہمارا بچہ کبھی اس کے پاس نہیں پڑھا، نہ ہم اہل حدیثوں کی مسجد میں بھیجتے ہیں، بلکہ یہ تو میرے خلاف میرے بچے کے مستقبل اور کیریئر کے اوپر داغ لگا دیا انہوں نے، تو یہ تو میں مدعی نہیں ہوں مقدمے کا، اور نہ ایسا کبھی کوئی واقعہ پیش ہوا ہے، بھائی آپ کے سائن اور انگوٹھے ہیں، جج نے کہا ہاں 4 دن پہلے میں اپنے کسی کیس پہ سلسلے میں گیا تھا، انہوں نے میرے سے کاغذ کے اوپر انگوٹھے اور دستخط کروائے تھے، جج نے پھر اس تفتیشی کے خلاف SP کو لکھا کہ اس کو معطل کیا جائے، اس کے خلاف انکوائری کی جائے، یہ کیا مذاق بنایا ہوا کہ ایک بندے کے خلاف جعلی پہ جعلی، وہ مقدمہ خارج ہو گیا اللہ کے فضل سے، یہ مقدمہ بھی خارج ہو جانا ہے، ہم نے احتجاج کی کال دی ہوئی تھی، انتظامیہ کے ساتھ مذاکرات ہو گئے کہ میرٹ کے اوپر تفتیش ہوگی، اور ان کو حقائق شواہد کی بنیاد کے اوپر ثابت کر دیا کہ یہ دیکھیں CCTV فوٹیج یہ بندہ اغوا آپ نے کیا، 6 کو 7 کو کیسے مقدمہ درج ہوا، تو مات افہام و تفہیم سے یہ اس نتیجے میں پہنچ گئی ہے کہ جو جعلی FIRs کاٹنے میں ملوث ہے ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی، لیکن یہاں پہ میرا ایک سوال ہے جو میں نے دباچہ باندھا ہے،
آپ کسی پولیس افسر سے پوچھ لیں لاہور کے، وہ کہے گا جعلی مقدمہ ہے. کیوں کاٹا ہے؟ اوپر سے آرڈر آیا ہے. وہ اوپر کون ہے؟ میں آپ سے یہ سوال پوچھتا ہوں، انتظامیہ سے، حکومت وقت سے، وزیر اعلیٰ پنجاب سے، یہ اوپر کا اشارہ آپ کی طرف کیا جا رہا ہے. پولیس افسر آپ کے سامنے نہیں کہہ سکتے، انتظامیہ آپ کے منہ پہ نہیں کہہ سکتی آپ نے کٹوایا، لیکن یہ اشارے کافی ہوتے ہیں. آپ کٹوا رہی ہیں کس وجہ سے؟ جی ان کی ایک دوست عائشہ رضا نامی، وہ چائلڈ ابیوز کی چیئرمین ہے جی، اس نے مریم بی بی کو کہا کہ اس بندے کو کسی بھی طرح، اب یہ ہم نے کیس اٹھا دیا، تانلے والا میں وہ بری ہو گیا، اس کو کسی نہ کسی طرح مجرم ثابت کیا جائے، تو مریم نواز صاحبہ کے آرڈر سے یہ کام ہو رہا ہے. اگر یہ بات درست نہیں تو آپ ایکشن لیں، ورنہ یہ بات درست مانی جائے گی کہ آپ علماء کے خلاف پرچے کٹوا رہی ہیں. یا تو ایکشن لے کے آپ پورے تھانوں کو معطل کریں. 3 جعلی مقدمات درج ہوئے، تینوں کو معطل کریں. جن لوگوں نے کسٹڈی کے اندر پرچے کاٹے، اور اگر آپ نہیں کرتی تو آپ کے حکم پہ ہو رہا. تو اگر آپ نے بھی علماء کے خلاف یہی کام کرنا تھا تو ہم بے وقوف تھے، ہم کی اپوزیشن کرتے رہے. آپ علماء کو بدنام کر رہی ہیں، آپ مدارس کو بدنام کر رہی ہیں. آپ کو اس بات کے اوپر غور و فکر کرنا چاہیے. میں نے اسی ممبر پہ کھڑے ہو کے جس دن مولانا کی پگڑی گری تھی پارلیمنٹ لاجز میں نے کہا تھا یہ مولانا کی پگڑی نہیں گری، خان صاحب کی حکومت گری ہے. اسی طرح مریم بی بی صاحبہ، آپ علماء کے وقار کو نہیں گرا رہی، آپ اپنے وقار کو گرا رہی ہیں. یہ پگڑیاں، یہ جو دستاریں، یہ جو عزت کے ساتھ کئی سالوں کے بعد سروں پہ سجتی ہیں، اگر آپ یہ سمجھتی ہیں جعلی مقدمات سے پامال ہو جائیں گی تو آپ کی غلط فہمی ہے. لیکن ہم عجیب جگہ پھنس گئے ہیں. درد دل ہے. کہاں کیا کریں، کس پارٹی کا ساتھ دیں، وہ اگر پی ٹی آئی کی بات کریں، وہ کل عجیب ہی معاملہ ہو گیا، حیران رہ جائیں گے. شاندانہ گلزار صاحب ہیں، اب بندہ کیا کیا رونا روئے. شاندانہ گلزار صاحب ہیں پی ٹی آئی کی رہنما، جیو جیسے ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے حامد میر کے پروگرام میں کہہ رہی ہیں کہ یہ جو ہماری سٹرگل پی ٹی آئی کی جاری ہے نا، یہ غزوہ لمبا ہو جائے یا چھوٹا ہو جائے، جیت پی ٹی آئی کی ہوگی. انا للہ و انا الیہ راجعون. کیا کہیں ہم؟ غزوہ کس کو کہتے ہیں؟ غزوہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدنفس نفیس شامل ہوں، یا وہ غزوہ ہند جس کے بارے میں رسول اللہ نے پیشگوئی کر دی کہ اس جنگ کو میں یہ اعزاز بخشتا ہوں کہ جو اس جنگ میں شامل ہوگا، ہندوستان کے مشرکوں کے خلاف جب بھی کوئی جنگ لڑی جائے گی تو یہ سمجھنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس جنگ میں تمہارے ساتھ شامل ہیں. یہ اعزاز تھا. یہ اعزاز رسول اللہ نے پی ٹی آئی اور سیاسی سٹرگل کو دیا. کہہ رہی ہے لمبا غزوہ ہوا یا چھوٹا غزوہ ہوا، بالآخر فتح پی ٹی آئی. اب بتائیں کیا کس کا رونا روئیں؟ ہمارے ساتھ عجیب علماء کے ساتھ ٹریجڈی ہے. خان کے جو مخالف ہیں وہ بھی گالیاں دیتے ہیں کہ یہ نون لیگ کا، اور نون لیگ والے گالیاں دیتے ہیں یہ پی ٹی آئی کا. کوئی بندہ سمجھدار بھی ہو سکتا ہے یار، کوئی بندہ عقل مند بھی ہو سکتا ہے، کوئی بندہ صاحب رائے بھی ہو سکتا ہے. آپ ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالتے اچھالتے علماء کو بھی نشانہ بنانا شروع کر دیتے ہیں. اب بتائیے شاندانہ گلزار کے بیان کے بعد ہم کیا کہیں؟ یعنی آپ کو آپ دل کی بات بتا دوں، مثال دے رہا ہوں، انسان نے ایک پوزیشن چننی ہے کہ یہ مریم نواز صاحبہ نے علماء کے اوپر ابتدائی دنوں میں ظلم کی انتہا کر دی ہے. کسی کے اوپر جعلی قرآن جلانے کا مقدمہ، کسی کے اوپر 420 68 کی ایف آئی آر، کسی کے اوپر زنا کے جعلی مقدمے. بندہ پھر کوئی دوسری پارٹی ڈھونڈتا، دوسری پارٹی کی طرف بندہ دیکھے جی وہاں پہ غزوہ ہو رہا ہے جی. اب بتائیں ہم کہاں جائیں؟ یہ آپ لوگوں نے بلاک کرنا ہے. آپ لوگ عوام کے اندر اویئرنس پیدا کریں کہ یہ دونوں پارٹیز، ہر بندہ اسی نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ یہ صرف چہرے بدل کے آتے ہیں. دونوں دین دشمن ہیں، دونوں اسلام دشمن ہے. کوئی کمی چھوڑی ہے مریم نواز صاحبہ نے؟ خان کو تو ہم یہ ایج دیتے تھے. چلے یہ بھی بات عجیب ہے اور میرے دل میں یہ دکھ ہے. حامد میر صاحب میرے دوست ہیں اور وہ اسلامی شرعی اصطلاحات کو سمجھتے ہیں. کوئی عام اینکر ہوتا نا، میں کہتا ہاں یہ میں ان کو دے سکتا ہوں کہ ان کے ذہن میں شاید فل فور ریئیکشن نہ آیا ہو، لیکن چاہیے تھا ان کو فوری ٹوکتے. آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ غزوہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ ہم نے خان صاحب کے معاملے میں آپ کو پتا ہے اس ممبر سے کبھی توہین رسالت وغیرہ کا الزام اس لیے نہیں لگایا کہ خان صاحب کی لینگویج پرابلم ہے، ان کے منہ سے الفاظ نکل جاتے ہیں، ان کو کچھ جہالت کا عذر دینا چاہیے. لیکن آپ کے سامنے وہ کیسے کیسے الفاظ نہیں کہہ گئے. بچے نے کہہ دیا کہ حضرت عبداللہ آمنہ کے بعد سب سے عظیم والدین، اس کے کس کس چیز کو معاف کیا جائے. تو شاندانہ گلزار صاحبہ کو فل فور اپنے بیان سے رجوع، آپ کو بھی ہم عذر دے دیتے ہیں کہ آپ کے منہ سے شاید یہ بات نکل گئی ہے. لیکن کیا پی ٹی آئی کا ہر بندہ مذہبی ٹچ، اس مذہبی ٹچ کو چھوڑ دیجئے.
اب آپ اگر اپنی اس جدوجہد کو پہلے آپ نے جہاد کا، رمضان کی راتوں میں کیا کچھ کہا، ناچ بنگڑے کی محفلوں کو جہاد کہا گیا.